الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف باواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. گرامی قدر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر حاضر ہونے کا شرف اور موقع عطا کیا. مالک ارض و سماوات کی بارگاہ میں التجا ہے ہم سب کی لفظشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ہماری کامل مغفرت فرمائے اور آئندہ میں جادہ حق پر ایمان کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سورہ النحل کی ایک آیہ کریمہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی اس پر چند پہلو پر گفتگو ہوئی. آج بھی اسی آیہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی جس میں اللہ تبارک و تعالی اعمال صالحہ اور اس کی جزا میں دو اجروں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک اجر اس دنیا میں اور دوسرا قیامت میں، اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ شرط یعنی مشروط کر کے اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو اعمال صالحہ ادا کرے گا اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تعلیمات پر مکمل یقین اور تصدیق کے ساتھ وہ ایمان لایا ہو اس کو ایماندار کہا جاتا ہے. اس پر مختلف اور طویل بات ہو سکتی ہے. ایمان کیا ہے
اور اعمال صالحہ کیا ہیں؟ تو اعمال صالحہ کو ایمان کے ساتھ مشروط کیوں کیا گیا؟ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں وہ سب کہیں نہ کہیں کسی پہلو میں وہ ضرور اچھائی کا نظریہ ہر دھرم اور دین میں جو ادیان باطلہ ہیں اسلام کے علاوہ سب میں موجود ہوتا ہے۔ خیر خواہی کا جذبہ، خیر سگالی کا جذبہ بہرحال موجود ہوتا ہے۔ اس طرح رفاع عامہ یعنی عام انسانیت کے لیے بھلائی کرنا، ہاسپٹل کا اجرا ہے، اسکول اور جو تعلیمات ہیں ابتدائی اس کو فری کرنا ہے، اور جب تک انسان بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا اس کے سارے لوازمات حکومت اٹھانا اور ان کو کسی پہلو کی تکلیف کا اندیشہ نہ ہونے دینا، اور بھی بہت سارے لوازمات دنیا میں انسانی جذبے کے تحت موجود ہیں۔ تو یہ سب اعمال بظاہر تو صالحہ ہیں، تو ایمان کی شرط اس لیے لگائی کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ اس لیے فرمایا کہ دنیا جو اسلام میں نہیں ان کے لیے تو خیر جنت ہے، تو اگلی ما بعد الموت جو زندگی ہے موت کے بعد وہ بہتر کرنا ہے۔ اور قرآن پاک تعلیمات قرآنی اسلامی اور نبوی تعلیمات کو دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعد والی زندگی کے بارے میں تعلیمات زیادہ دیتے ہیں کہ انسان وہ اعمال بجا لائے کہ جو مرنے کے بعد اس کے لیے مفید ہوں، اس کو فائدہ دیں، فائدہ مند ہوں، اور اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق قلب اور نظریے اور عقیدے کے ساتھ ہے۔ عقیدہ، نظریہ اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق درست ہوگا تو پھر مرنے کے بعد انسان کو وہ اس کے ساتھ جو جزا کی صورت میں اس کو اجر دیا جاتا ہے وہ احسن انداز میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کا خطاب کیا گیا کہ ہم اچھے عمل کرنے والوں کو یہی جزا دیتے ہیں۔ تو وہ جزا کیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس کا جسم سائنس کے حوالے سے نہیں دیکھا جاتا، قرآنی اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو بھی سلامتی عطا کرتا ہے، بلکہ جسم کے ساتھ جو چیز منسلک ہو جاتی ہے کفن اور وہ کپڑا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھتا ہے۔ کیوں کہ اس کے تعلق اس بندہ خاص کے ساتھ ہوتا ہے جس کا تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ کپڑا آج کل تو نیٹ اور یہ دنیا بڑی ترقی کر گئی، دیکھا جائے تو کئی قبور بارش کی وجہ سے گر گیا کوئی چیز ساتھ والی قبر کشائی کرتے ہوئے وہ قبر کھودی جاتی ہے تو ساتھ والی قبر کھل جاتی ہے، بارشوں کی وجہ سے سیلاب اور اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، تو کئی کو پرانی قبر کئی دفعہ کھل جاتی ہے تو اندر کئی راز کھل جاتے ہیں، اندر کئی راز آپ روزانہ ہم سب بھی بیٹھے ہوتے ہیں موبائل کے سامنے، تو کئی قبروں میں کہتے ہیں جی یہ بس زیادہ ہاتھ آگے نہ کرو، نہ کھولو، اس کا تو کفن بھی سلامت ہے۔ تو کفن سلامت تب ہوتا ہے کہ جب اندر جسم سلامت ہو، اور جسم سلامت تب ہوتا ہے جب ایمان سلامت ہو، اور ایمان سلامت تب ہوتا ہے جب اعمال سلامت
اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بھی سلامتی دیتا ہے اور اس کے ساتھ جو مربوط ہوتا ہے کپڑا کفن کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس پر بھی دھبا نہیں لگنے دیتا. وہ کہتا ہے مٹی کو کہ تم پہلے بھی مٹی ہوئی ہے، اس نے تو اپنے آپ کو مٹا دیا تھا اللہ کی ذات پر، اللہ کے مقام پر، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تعلیمات میں. موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو ختم کیا، اپنی خواہشات کو ختم کیا اور اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے اس نے پھینکا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا. تو پھر موتو قبل ان تموتو کا یہ عمل سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کفن کو بھی سلامتی عطا کرتا ہے، اس کے نشان کو بھی باقی رکھتا ہے. قبر کے نشان کو بلڈنگ ہونا ضروری نہیں، بڑا کتبہ ہونا اوپر لگا ہوا ضروری نہیں ہے، اوپر چادریں 5 10 20 پڑی ہوئی ہوں، چڑھاوے چادروں کے اور دورہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں. بعض بغیر کسی ناموری کے قبرستان میں اللہ تعالیٰ کئی قبروں کو سلامتی دیتا ہے، اس کا نشان باقی رکھتا ہے. وہ کیوں باقی رکھتا ہے؟ وہ اس لیے باقی رکھتا ہے کہ اس کا تعلق بندے کا باقی کے ساتھ تھا. جو ذات باقی تھی اس کا تعلق باقی کے ساتھ تھا. جس کا تعلق باقی کے ساتھ ہو وہ مٹا نہیں کرتا، وہ پھر ہمیشہ حی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اس کا کردار، عمل، اس کے نشان اللہ باقی رکھتا ہے. لیکن ہماری خام خیالی اور شومی قسمت کہ ہم تو ناموری چاہتے ہیں، ہم اپنا قد چند لمحوں کے لیے صحیح لیکن اونچا کرنا چاہتے ہیں ذاتی حوالے سے. ہم لوگوں سے تھوڑا ہٹ کر کہتے ہیں جی میں زندگی گزارتا ہوں اور میرا نظریہ لوگوں کے سے ہٹ کر ہے، کٹ کر ہے، میں عام لوگوں کے ساتھ نہیں چلتا اور میں اپنا قد الگ شخصیت، میرا قد کاٹ ہے اور دم ہم میرا اپنا ہے. اس کا کچھ نہیں رہتا. جس طرح فرعون بھی مخالف سے چلنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں چلنے لگا، اللہ کی تعلیمات کے مقابلے میں جب اپنا قد کاٹ اس نے ثابت کیا کہ میں ہوں، تو پھر اللہ نے بھی بتایا کہ میں، بولیں اللہ نے کہا کہ میں، تو کچھ نہیں ہے، میں ہوں اور میں تھا، میں ہوں اور میں رہوں گا. اللہ نے پھر بتلایا اس کو کہ تیرا کچھ نہیں، تو کچھ نہیں ہے، ہونے کے باوجود تو کچھ نہیں ہے. اور جو پھر کہتے ہیں کہ مالک ہم کچھ نہیں، تو اللہ ان کو بڑا کچھ عطا کر دیتا ہے. جو عاجزی کرتے ہیں اور جو اپنا دامن مالک کے ارض و سماوات کے سامنے کشادہ رکھتے ہیں اور اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ناموری جو اپنا قد کاٹ، میں نے ابھی عرض کیا کہ جو لوگوں سے ہٹ کر ذاتی تشخص کہتے ہیں جی میرا قد کاٹ بڑا ہو اور میں پہچانا جاؤں، میری ساکھ ہو، میرا ساکھ ہو، میری ہر جگہ میری تختی لگی ہوئی ہو. صاحب تختی تو قبر پر ہی لگتی ہے جا کے. بعض لوگوں کی تختیاں بھی سلامت نہیں رہتی. سختی اندر ہو تو تختی ٹوٹ جاتی ہے، اگر اندر سختی نہ ہو تو تختی بھی سلامت رہتی ہے. وہ اگر تختی لگا دے، قبر پر تختی نہ بھی لگی ہوئی ہو، سب دست بر جریدہ عالم دوام ماں. کسی نے استاد نے ایک فارسی میں شعر کہا کہ ہرگز نہ میرد آن کے دلش زندہ شد بائش، ہرگز نہ میرد، ہرگز نہ میرد آن شد زندہ شد بائش، ہرگز نہ میرد. کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی وہ بندہ نہیں مرتا، ہرگز نہ میرد، وہ بندہ کبھی نہیں مرتا، زندہ شد بائش، جس کا دل عشق کے حقیقی میں زندہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کوئی دلیل، وہ کہتے ہیں جی سب دست بر جریدہ عالم دوام ماں. وہ کوئی اور تختی پر نام نہ بھی لکھا ہوا ہو، اس کائنات کے صفحے پر اللہ لکھ دیتا ہے اس کا نام. سب دست بر جریدہ عالم، وہ کہتے ہیں جریدہ عالم پر، اس کائنات کی جریدے پر ہمارا نام باقی رکھتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے تعلیمات پر میں کام کرتا رہا، عمل کرتا رہا. جس طرح وہ حی ہے، اس کے نام کو بھی اللہ زندگی عطا کر دیتا ہے. سب دست بر جریدہ عالم دوام ماں. ہماری جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں،
ہم تو یہ ہمارا خیال اور نظریہ یہی ہوتا ہے قبر پر بھی، جنازوں پر بھی، قبرستانوں پر بھی، کہ ہم نے مرنا نہیں ہے۔ اے بندہ جس کا جنازہ اٹھا ہے اسی نے مرنا تھا، ہم تو بڑے مضبوط ہیں۔ وہ کوئی مضبوط نہیں ہے، انسان مضبوط نہیں ہے۔ مضبوط تب ہوتا ہے جب مضبوط کے ساتھ تعلق ہو۔ وہ پھر مر بھی جائے تو لوگ کہتے ہیں مرنے جوگا نہیں ہے یار، تم کیا چلے، زمین چلی یا آسمان چلے، ٹھہرو ذرا اٹھا کے قیامت کہاں چلے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ تم مرنے کے لیے نہیں تھا، تم کیا مرا، ہمیں بھی مار کے چلا گیا۔ یہ پوچھو نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے، جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے پردہ کیا تو آپ تلوار لے کر، حضرت فاروق اعظم جیسا جینیس آدمی جس سے کیسر اور کسرا کامتے ہیں، تو وہ گلی کوچوں میں پھرنے لگا، اور اس نے یہ جملہ کہا فاروق اعظم نے، کہ جس نے کہا کہ مر گئے محمد، چلے گئے دنیا سے، پردہ کر گئے، میں گردن اڑا دوں گا اس کی۔ یہ اس کے پیچھے یہ لفظ نہیں تھے، ایک درد چھپا ہوا تھا، ایک کیفیت تھی کہ جس کو دیکھ کر انسان سکون پاتا ہو، وہ چہرہ اوجل ہو جائے تو کیفیت دل کی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ انسان مر جاتا ہے، وہ ایک جس کے ساتھ جہان زندہ ہو، وہ کبھی اگر وہ اوجل ہو جائے، یہ پوچھنا جس کی ماں اٹھ گئی دنیا سے، جس کا باپ پھول جیسا چہرہ لے کر قبر میں چلا گیا، ماں چلی گئی، محبوب چہرہ اوجل ہو گیا۔ دنیا میں انسان کا محبوب ادھر ادھر ہو جائے، مرتا نہیں، لیکن وہ کہتا ہے مجھے تو مار دیا تو نے، سامنے آ ذرا ساڑھے اندر جان تے پہلے نا، تو دیکھ کر بعض چیزوں کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ جس نے کہا کہ ماں تو محمد رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، پردہ کر گئے، تو میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا، خبردار کوئی ایسے کہتا ہو۔ یہ درد تھا اندر کا، کیفیت تھی اندر کی، کہ جو کملی والے آقا 5 وقت نماز ادا کرتے، صحابہ ملتے، مصافحہ ہوتا، پھر شراب، چاش اور وبین اور سارے معاملات ڈسکس ہوتے، تو پھر بھی اندر جب ہجرے میں چلے جاتے تو دستک دیتے صحابہ، زرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ زیارت کرائیے، ہمارا ایمان بڑھائیے، مہربانی کیجیے، ذرا جلوہ دکھائیے۔ حجرے تھی مسجد اور ڈولن، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے اس انداز کو لیا کہ حجرے تھی مسجد اور ڈولن، نوری جات دے کارن سارے سکن، حجرے تھی مسجد اور ڈھولن، زرنی یا رسول اللہ، صحابہ کہتے دستک دیتے، زرنی یا رسول اللہ، حجرے تھی مسجد اور ڈھولن، نوری جات دے کارن سارے سکن، دورا اکھیاں دا فرش کرن، حور و ملک نور مول و مرک، جنس و ملک حوراں پریاں۔ پیر صاحب کہنے لگے کہ کملی والے آپ ذرا جلوہ دکھائیے، ہاں یہ زیارت کے مشتاق نہیں، نورانی مخلوق فرشتے بھی لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں جلوہ دیکھنے کے لیے۔ مہربانی کیجیے، ذرا آئیے، تشریف لائیے، ہمارے ایمان کو بڑھائیے، ہمارے جسم جان کو بڑھائیے، ہم تو مرنے لگ گئے ہیں، آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ بلال سے پوچھے نا، حضرت بلال حبشی جب رسول اللہ چلے گئے تو علماء نے تو یہی لکھا، اس پر میں اور کوئی تبصرہ نہیں کرتا، حضرت بلال نے کہا کہ میں جس وقت کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سامنے زیارت ہوتی تھی، مسلح پر تو کملی والے ہوتے تھے نا، تو تو بندہ بھانگ دے تو سامنے چہرہ پیچھے ہوئے تو زیارت کرتا ہے نا، محمد رسول اللہ تک نہ آیا۔ فرماتے ہیں بلال کہ میں جس وقت کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد سامنے ہوتے تھے، آج پردہ کر گئے، میں نے بھانگ ہی نہیں دینے، میں چلا جاؤں گا، دور چلا جاؤں گا، اور گلی کوچوں کو چھوڑ جاؤں گا۔ ہجر کے دور میں ہر چیز بری لگتی ہے، سانس لیتا ہوں تو سینے میں چھری لگتی ہے۔ بلال کہتے تھے کہ میں سانس بھی اس ماحول میں نہیں لیتا۔ لوگ کہتے ہیں جو مجازی عشق مشوقی والے ہوتے کہتے ہیں جی میں تیرا شہر چھڑ دے مانگا، ملک چھڑ دے مانگا، دور چلا جا مانگا، تینوں نظر نہیں آواں گا۔ لوگ خودکشیاں کر دیتے ہیں، خودکشیاں کرتے، چھلانگ لگائی، ٹرک کے سامنے آئے، کچھ پی لیا، کرنٹ لگا لیا، پھانسی دے دی۔
اور جو عشق مجازی والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں مرے یا تے پہلے نہ، اگر تسی زندہ ہوتے پھر بولو پھر میرے ساتھ، وہ کہتے ہیں ہم تو مرے ہوئے، میں تو پہلے کا مرا ہوا ہوں، مرے ہوئے بندے کو کیا بندہ مارے گا، میں تو پہلے ہی مر گیا، میں جلوہ دیکھا تو مر گیا، میں مرا ہوا بندہ کیا مرے گا، ایک دفعہ مر گیا پھر دوبارہ کیا مرے گا، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس نے کہا میں تو پہلے ہی مر گیا، میں نے جلوہ دیکھا ہے اور میں مر گیا ہوں، اور میں کسی کی زلف پر مر گیا ہوں، میں کسی کے چہرے پر مر گیا ہوں، اور میں کسی کی اداؤں پر مر گیا ہوں، اور میں کسی کی واللیل کے کنڈل کے زلف کے اندر پھانسی پر لٹک گیا ہوں میں۔ وہ کہتے ہیں میں پہلے مر گیا، میں اب کیا مروں؟ تو بلال نے کہا میں ادھر سے میں کوچ کرتا ہوں، جس شہر میں محبوب نظر نہ آئے اس شہر میں رہنا ہی نہیں چاہیے، چلتا ہوں میں دور چلا جاؤں گا۔ حضرت امام حسن حسین علیہ السلام نے بھیجا کہ آؤ بھائی تم اذان پڑھو، وہ نانے والی یادگار دوبارہ تازہ کرو ذرا، ٹھیک ہے؟ بلال نے اذان دی تو غش کھایا، بے ہوش ہو کر گر پڑے، اٹھایا پانی دیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا جب میں محمد رسول اللہ پر پہنچا وہ چہرہ سامنے نظر نہیں آیا، میں کہتا میں تو پہلے کہہ دیا نا مرے اور بندہ کی مرے گا، کہ میں اس اداؤں پر مر مٹا ہوں جو سامنے نظر نہیں آ رہی۔ تو عزیزو ہمارا جو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا قد کاٹ بڑا ہو، اپنا تشخص ہو، ہمارا قد لمبا ہو اور لوگ ہمیں دیکھیں سارے بونے ہیں جناب جو ہیں یہ لمبے قد سرو قد کے ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، قد بڑے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، قدوں کو چھوٹا کر کے اپنے آپ کو چھوٹا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر رکھنے سے بڑا کچھ ہوتا ہے۔ قد بڑا ہو بھی کیا تو کیا ہوا، فرعون کا تھوڑا بڑا قد تھا، یزید کا تھوڑا بڑا قد تھا، اتنی پاور تھی، اس نے حسین کو نہیں چھوڑا اور کسی نے کچھ کہا بھی نہیں، ملاؤں نے فتوے دیے کہ تو ٹھیک ہے حسین ٹھیک نہیں، قد تھا نا، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کا جو تشخص تھا دنیا کی برتری کی تھی۔ آج کل چھوٹے موٹے لوگ اٹھ کر جو بھائی تمہارا یہ کام نہیں ہے تم کمیٹی کرو، تمہیں حسین کے ساتھ کیا لگے، پاپولر ہونا، پاپولرٹی حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل تمہیں کیا پتا ہے حسین کا مقام کیا ہو سکتا ہے، تم پہلے ہی زبان کو کنٹرول میں رکھ کے بولو نا، تم کہتی ہو جتنا پاپولر حسین ہے اتنا یزید ہے، تو میں اس ٹھیک ہے چوسے ہوئے آم کو کہتا ہوں کہ تم زبان پہلے ہی کنٹرول میں رکھو، حسین پر اگر نہیں سمجھ آئی تو تم بولو ہی نہیں، چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں بولو نہ دی، بڑے بڑے کہہ گئے ہیں کہ تھے جا نہیں بولن دی، تینوں کی ضرورت پہ منہ کھولن دی، چپ کر جاتا، ٹھیک ہے تم چپ کر جاتے، تم اپنی یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اپنا قد بڑا کرنے کے لیے لوگ جا کر حسین کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ بڑے لوگ سمجھے جی بڑا بڑا پڑھے لکھے یار یہ بڑا اندروں بڑا حسینی ہے، حسینی بندہ نظر آتا ہے، سمجھ آئیے نہیں؟ بولو حسینی کردار کا نام ہے، حسین ٹکر کا آدمی ہے، میدان میں حسین نظر آتا ہے، جب حسین نظر آتا ہے تو حسینی بھی میدان میں نظر آتا ہے۔ تو لوگوں نے قد کاٹ تو اس کا تھا یزید کا، ذاتی جو اس کا برتری تھی اور دنیاوی لحاظ سے اس نے مولویوں کو ساتھ میں لا لیا اور حکمرانوں کی طرح جس طرح کل ہوتا ہے 18,000 ملاؤں نے فتوے دیے کہ حسین ٹھیک نہیں ہے، اس کا نظریہ تمہارا نظریہ ٹھیک ہے کیونکہ ادھر پیسہ ٹھیک تھا، آمدن ٹھیک تھی، لوگ میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا لوگ نہ ساتھ دینا چاہیں تو حسین کا بھی نہیں دیتے، تو دینا چاہیں تو یزید کمینے جیسے کے ساتھ دے دیے کرتے ہیں پیسوں کے لیے، لوگ پیسوں کے پیچھے جاتے ہیں زیادہ تر الا ماشاءاللہ، اور حبیب ابن مزاحم کی طرح اور حر ابن ریائی کی طرح گاٹی بندے ماما جمنیاں جڑا حسین کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ مشکل کام ہوتا ہے، حق پر رہنا حق کا ساتھ دینا ایک قدر مشکل ہوتا ہے، حق کا اور ماں اس کا ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یزید کا قد کاٹ تو تھا، کسی کی نہیں زبان پر ٹھیک ہے کوئی لفظ نہیں آیا، اس نے ساروں کو ساتھ میں لا لیا اور بڑے بڑے لوگوں کو تاراج کیا، حسین جیسے شہزادے کو اس نے قتل کیا اور کروایا اور حکم دیا کہ ختم بھی کرو، سر لے گیا اور ڈنڈے مارے اس کے ہونٹوں پر، حسین جہاں اس رسول کا بوسہ ہے اس بغیرت کا ڈنڈا ہے وہاں، آج لوگ کہتے ہیں اس نے کچھ نہیں کیا اور کچھ نہیں کیا، جہاں رسول ایک مرتبہ چومے تم حجر اسود کو کیوں چومتے ہو، جس کو 7 دفعہ رسول اللہ نے چوما ہے
میں بٹھا کر چومتے رہے، اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ تو قد کاٹ اس نے لے لیا یزید نے، اور ذاتی جو اس کا برتری تھی دنیا کے لحاظ سے جو کما لی، اس نے کہا کہ اگر اس کو ختم بھی کرنا پڑے تو ہم کریں گے، کروا دیا حسین کو ختم۔ لیکن شخصیت کا نام حسین نہیں تھا۔ تب تک تو حسین ایک مدینے میں نظر آتے تھے چلتے ہوئے، لیکن وہ سمجھتا رہا شخصیت کا نام حسین ہے، پتہ نہیں تھا یہ کیریکٹر کا نام حسین ہے، کردار کا نام حسین ہے۔ اور حسین ابن علی نے یہ پیغام دیا تھا کہ میں تو مارے گا نا، حد ہوتی ہے انسان شوٹ کر دے، بندہ مار دے، بس ختم۔ لیکن جو نظریات اور نظریے والا اور مقام والا، کردار والا، کیریکٹر کے روش کو تبدیل کر کے زندگی کو نئی روح دینے والا انسان ہو، انسان مر سکتا ہے لیکن اس کا کردار کبھی مر نہیں سکتا، وہ زندہ رہتا ہے۔ اور مسلمانوں کا، آپ کا، میرا، جو قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہتا ہے، آپ کو مجھے کیریکٹر کا مسلمان اللہ بنانا چاہتا ہے۔ کہ ہم پبلک میں آ کر لوگوں کے سامنے تو حاجی نہ بنیں، ہم تنہائی میں بھی ہوں تو آپ کا میرا نظریہ وہی ہونا چاہیے جو پبلک میں ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگوں کے سامنے تو ایک بغیر ترین ہی آدمی ہوگا جو ننگا ہوگا، سارے بار حاجی بن کے ہم پھرتے ہیں، لیکن بند کمرے میں انسان اکیلا بیٹھا ہوا ہو، مسلمانی وہاں چیک ہوتی ہے بندے کی۔ بولے نہیں ہو، گاٹی بولے ہو، بولو تھوڑا میرے ساتھ بولیں، ٹھیک ہے؟ میں بالکل بات ٹھیک کر رہا ہوں ہوش آواز کے ساتھ، کہ لوگوں کے سامنے تو ایک طائفہ بھی ہے، وہ بھی تصویر پکڑے گی نا، اور کیا کرے گی؟ طائفہ رقاصہ، وہ بھی تو حاجیانی بن کے پھرے گی۔ تنہائی میں ایمان کا لیول چیک ہوتا ہے، جس طرح یوسف کا تنہائی میں چیک ہوا۔ قرآن نے بتلا دیا بھائی مسلمان، قرآن پڑھنے والا مسلمان وہی ہوگا کہ جس کی تنہائی پاک ہوگی، ایمان والا وہی ہو سکتا ہے۔ اب میں بھی اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھوں، آپ بھی رکھیں کہ ہم کتنے لیول میں ہیں ایمان کے، اس کس مقام اور مرتبے میں ہیں۔ تو آپ کا میرا جو کیریکٹر کا میدان ہے وہ بلند ہونا چاہیے۔ ذاتی انسان کا جسم، قد کاٹ، نام اور تختیاں اور القابات نہ بھی ہوں، انسان تنہا بیٹھا ہوا ہو، لیکن اللہ کے ساتھ مخلص ہو، اسلام کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو انسان، پھر اللہ بھی کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو میرے نہ لے تو پھر میں رب ہو کے تیرے نہ تیرے ساتھ ہوں۔ تم آپ کو مجھے کل قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ کہیں کوئی غیر مذہب انسان عمل صالح کر کے رفع یامہ، کردار کا، کیریکٹر میں صحیح ہو کر، ایمان کی بات نہیں کر رہا، ایمان تو پہلی بات ہے نا، لیکن اس کا کیریکٹر اگر ٹھیک ہوا اور آپ کو مجھے رسول اللہ کے سامنے لایا گیا تھا، ابھی امتی نے جو بھی ہو کلمہ نہیں پڑھ لایا کہ باقی پاک تھی، ایک کلمہ پڑھ کے گندہ سی، منہ کے ساتھ بھی گندگی، جسم کے ساتھ بھی گندگی، ذہن میں بھی، نظر میں بھی، نظریے میں بھی گندگی، سوچ میں بھی گندگی، تو پھر آپ کو اور مجھے ہم کس لیول میں ہوں گے؟ اللہ اس شرمندگی سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمیں جس طرح ہم لوگوں کے سامنے زندگی پاپولر ہو کر سکون کے ساتھ عزت والی گزارنے ہم عمل کرتے ہیں، اداکاری کرتے ہیں، اللہ ہمیں حقیقت میں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صحیح معنوں میں مسلمان رکھے، اور قرآن پاک اسی پر زور دیتا ہے، اسی چیز پر زور دیتا ہے کہ جو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ تو ایمان صرف بازار میں نظر نہیں آتا، ایمان اپنی تنہائی میں بھی ہونا چاہیے، اور ایمان کے تقاضے وہاں بھی پورے ہونے چاہیے۔ ساری دنیا سے انسان اوجل ہو سکتا ہے، اللہ کے سامنے انسان اوجل، لیکن اللہ نے اس کے باوجود دو فرشتے رکھے ہوئے ہیں کہ کل تو نہ کہے جی تو سے نظر ہی نہیں آنا ہے، تینوں کی پتہ ہے، اللہ نے بطور ثبوت کرامن کاتبین بھی آپ کے میرے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اے نیکیاں لکھتا رہتا ہے تے اے گناہ لکھتا رہتا ہے، کہ کل لے کے آ جائے گا دفتر سارا، اعمال کے سارے دفتر، کاغذات سارے، پورا کیس کھلے گا میدان محشر میں،
اور وہ نیکیاں بھی ہوگی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرہ خیر کا ہوگا یا شر کا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. نیکی کیا ہے بدی کیا ہے سامنے اللہ تعالیٰ نے ننگا کر کے سامنے لے آؤں گے. تو پھر کیا کریں گے آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ انسان ڈوب گیا ہے، اتنے کوئی پوچھنے والا بھی، ماں نس گئی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ ساری ماں بیٹے سے، بھائی بھائی سے، بھائی بہنیں بھائیوں سے، اور سارے ایک دوسرے سے نس گئے، متفرق ہو گئے. کہتے تم کون ہو؟ وہ دنیا میں ہم تو جس دور میں صاحب دنیا گزار رہے ہیں، آج کل تو لگنا ہے کہ آپ قیامت والا منظر اتھے آ گئے، اتھے بھی پائی پائیاں تو نس گئے، ادھر بھی جدائی پہ گئی. قیامت میں کیا ہوگا؟ اتھے جینیوں پانے ہو لوگ کہنے نے وہ نس گیا مر گیا، لگنا ہے جی میرے تو میں پرا کے نہ مر گیا. یہ قرآن کا فلسفہ جو قیامت کے بارے میں ہے وہ تو اس دور میں پورا ہو گیا. تو ساری دنیا وہاں بھاگ جائے گی. اگر اعمال صالحہ ٹھیک ہوئے تو عمل کہے گا ماں نس گئی، بھائی نس گیا، بھیاک نس گیا، دوست بھاگ گئے، انا عملک، میں تیرا عمل ہوں، میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا. قبر میں بھی یہی حال ہوتا ہے، قبر میں بھی. تو اعمال ٹھیک ہے، جو تنہائی کے اعمال ہیں آپ کو مجھے اس پر زیادہ محنت کی ضرورت ہے. جتنا ہم چہرے کو، حد و خار کو اور وضاقتہ کو ہم اس پر زور دیتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر روح والے معاملات کو درست کرنے کی آپ کو مجھے زیادہ ضرورت ہے. یہ مرنے کے بعد یا مرتے وقت جو تکلیف نہیں ہوتی، جو اسلام میں آیا ہے، رسول اللہ نے، قرآن نے، اسلام نے فرمایا ہے، وہ اندر کے معاملات درست ہوں تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اور قبر و حشر اس کا ٹھیک ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس پر کہیں زیادہ زور دیا. اسلام اور قرآن اور شریعت بندہ مومن کو تنہائی میں مومن کامل بننے کی ترغیب دیتا ہے. کہاں بننے کی جی؟ بولے تھوڑا نوجوان سنگی بیٹھے ہو، تسی زیادہ میرے نال بولو کہ کہاں بیٹھنے کی، زیادہ بننے کی، ایمان کو سلامت رکھنے کی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان واش روم میں کھسک جائے، نہاتے ہوئے کھسک جائے، اور کہیں گلی کوچوں میں ہم اپنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہوتی ہے اور بڑا پاپڑ بیلنا پڑتا ہے. ایمان اتنا بھی آسان نہیں ہے. مسلمان کو، ایماندار بندے کا، دعوے دار کو ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کے گزر جائے، بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جو گزرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہوئے گزرتے ہیں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں اور دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، بازار سے. وہ کہتا ہے کہ بھائی جس طرح انسان پیسہ تیلا کچھ نہ ہوئے تو بازار بندہ چلا جائے تو ہینج نہیں آ جانا، کھ کچھ آخ نہیں ہونا تو بندہ آ جانا ہے. یا پھر جو صاحب عہدہ بندہ، لوازمات، ذمہ داریوں والا بندہ باہر جاوے تے ان جی خالی ہاتھ واپس آ جاوے. وہ کہنا اسی دنیا نے بازار میں گئے ہاں، لڑکپن، جوانی، کہولت، شباب سب کچھ ہم نے گزارا ہے، لیکن ہم اس طرح گلی سے، اس بازار سے گزر آئے جس طرح انسان بازار میں جائے اور کچھ خریداری نہ کرے اور واپس آ جائے. بے سائے کی طرح انسان، جس طرح انسان کے ساتھ سایہ ہوتا ہے نا، سایہ بولو، سایہ ہوتا ہے، کبھی نظر نہیں، وہ ساتھ چپ کر کے چلتا رہتا ہے، کدے کچھ نہیں چکیا تو تم بھی چک لو، تو تم بھی چک لو، نہ چپ کر کے گزر جاتا ہے. تو انسان مومن کی یہ اپنی تاہی کوشش کر کے اس طرح صاحب کردار ہونا چاہیے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار. اج کل در کہنے جی نام چاہوں گے اسی تو ٹائم پاس کرنا گئے ہیں، ماشاءاللہ سونی جگہ دے بازار میں شیطانی آماج گاؤں میں جا کے تم نے ٹائم پاس کیا ہے. ٹھیک ہے کرو، پابندی نہیں تم پر، لیکن یاد رکھو اسلام نے پابندی لگائی ہوئی ہے. سرکار کائنات نے فرمایا سب سے بہترین جگہ دنیا میں کعبہ، مدینہ، اور ان کی بعد اگر کوئی دنیا میں اچھی جگہ ہیں جہاں آپ اور میں بیٹھے ہیں، سب سے بہترین جگہ پر بیٹھے ہوئے
جگہ، فرمایا سب سے بدترین جگہ بازار ہیں، جلدی جاؤ، لیٹ جاؤ اور جلدی واپس آؤ، مسجد میں جلدی جاؤ اور لیٹ واپس آؤ۔ لیکن ہم نے اس کا کام نہیں سارا، گنگا الٹی بہ گئی، لیٹ جانے آتے جلدی، ادھر حکم ہے لیٹ جاؤ تے جلدی واپس، ادھر جلدی جاؤ تے لیٹ واپس آؤ، کچھ لے کے آؤ مالک دی بارگاہ سے۔ اور بھائیو کیا بندہ ہے مومن ہے، دعویٰ دار ہے، جو مومن آ کر مسجد میں آئے بھی اپنی خواہشات جو اس کے دل پر بوجھ بن کر اس کے قدم پر تھی وہ پھینک کر اللہ سے خلاصی کر کے کہیں پر قدم نہیں رکھ سکتا، اس کا تعلق رب کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسا مومن ہے؟ اس پر تو مجھے حیرت ہے، اس پر تو مجھے حیرت ہے کہ اپنا بوجھ ہلکا نہیں کروا سکا مالک کی بارگاہ میں، کھلے آتھانا تے مرنے دو بعد وہ کی حل کرے گا اپنی مشکلات؟ تو اپنی خواہشات، اپنی آرزویں، اپنی مشکلات، اپنے بوجھ ہلکے اگر کرنے ہیں بوجھ کندھوں سے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ جتنا لمبا ہوگا اتنے بوجھ ہلکے ہو جائیں گے۔ تو کیریکٹر اسلام ظاہری حلیے پر اتنی توجہ نہیں دلواتا کہ تو ظاہری چمک دھمک رکھ، اندر کے معاملات زیادہ بہتر رکھ۔ تو اگر جس جگہ بھی بیٹھا ہے صاحب کردار ہونا چاہیے، انسان کو کچھ نہ کچھ تو صاحب کردار، بولے تھوڑا صاحب کردار ہونا چاہیے، پتہ تو چلے یار جو سامنے والے بندے ہیں چکرے بٹیرے ککڑے کی بلاوے ہیلے کی، کچھ تو پتہ چلے نا کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، دشمنی رکھنی ہے یا دوستی رکھنی ہے، پرکھ تو ہونی چاہیے نا، واضح انسان کو ہونا چاہیے کلیئر، دشمن کو دشمنی کا بھی پتہ چلے، دوست کو بولے سارے دوستی کا بھی پتہ چلے۔ تو آپ دلی کا جامع مسجد دلی ہے، اس کا دروازہ ہے دلی جو مزین مرکش کے لحاظ سے بڑی فنون سے بڑی لدی ہوئی ہے، اس کے دروازے پر ایک منگتا بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، دروازے کے سامنے کئی دروازے ہیں اس کے، دلی جامع مسجد دلی کی۔ تو وہاں ایک انگریز آیا، کافر ہے، تو وہاں اس نے اس منگتے کو، فقیر آدمی ہے اس طرح باہر بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، تو وہاں اس نے اس کو کچھ 2-3 روپے دینے دیے، اس نے اپنا والٹ جو ہی پیٹ میں ڈالا تو وہ والٹ گر گیا، وہ راشٹری بندہ اندر چلا گیا انگریز۔ اس بندے نے جو منگتا تھا، بات وجہ در کریں، بندہ جو منگتا تھا اس نے وہ والٹ اٹھایا، کھولا تو اندر ڈالرا نہ لدے یا۔ اب ایتھے لیول چیک ہونا ہے ایمان دا، سمجھ آ رہی نہیں یار، ایمان یہاں چیک ہوتا ہے۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا، راشٹری بندہ غائب ہو گیا، اس نے کو رکھ لیا، مہینہ گزریا، 2 گزرے، وہ کسی اور دروازے جو باہر نکل گیا، گل آئی گئی ہوگی، لیکن بندہ میں منگتا آیا لیکن صاحب کردار منگتا سی، صاحب کردار، کچھ نہ کچھ تو انسان کو مروت اور صاحب کردار ہونا چاہیے نا، پتہ تو ہونا چاہیے۔ تو چند مہینے سال گزرے تو بندہ پھر انگریز آیا، اتھوں ہی گزریا، ایس منگتے سیان کے دا، ایس اٹھ کے اس نے پیٹ چھکی، اسا کہا صاحب تمہاری امانت تھی جو فقیر کے پاس تھی، یہ لے لیجیے۔ اس تکیا تھی، اسی طرح سارے ڈالر تے سارا کچھ پیا، اس کے یار تو 1-1 روپے واسطے محنت کرتا ہے کہ منگتا ہے کہ بہ کے، تو تینوں تے پورا ATM کارڈ مل گیا سی، تیرے تے بلے بلے ہو گئی تھی، ڈالروں سے بھرا ہوا، چلا جاتا ہوں لے لیتا، میں نے کون سے تجھے دوبارہ پکڑنا چھوڑ جاتا، گلیاں ٹھیک کر لیتا۔ آج کل تو لوگ طریقے سے مانگ کے ادھار واپس نہیں کرتے، تمہیں تو تمہاری تو جولی میں گر گیا تھا سارا کچھ، چلا جاتا۔ اس کے صاحب دل تو کرتا تھا لیکن مجبوری تھی، اللہ کرے تیری میری مجبوری بھی یہی بن جائے، آمین کہیں اونچی آواز سے، آمین کہیں کہ ہمیں بھی یہ مجبوری ہو، آپ کے میرے پاؤں میں یہ زنجیر لگ جائے مجبوری والی۔ اور مجبوری کیا ہے؟ اس نے کہا کیا مجبوری تھی؟ بھاگ نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، اس نے کہا سارا کچھ کر سکتا ہوں، مجبوری میری یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں محمد رسول اللہ کا۔ اونچی آواز سے مجھے لطف نہیں آیا، مجھے مزہ اس واضح سے آئے گا کہ آپ اور میں، آپ کی بھی میری بھی مجبوری یہ بن جائے کہ کہیں ایسا پنپنے کے لیے کچھ اللہ آپ کی میرے گود میں گرا دے تو ہم کہیں کہ میری مجبوری ہے، میں نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہوا ہے، یہ میں کر نہیں سکتا، زنا میں کر نہیں سکتا، گندگی میں کر نہیں سکتا، چوری والا معاملہ میں
یہ محمد رسول اللہ نے منع. قادسیہ کی جنگ لڑی جا رہی ہے, قادسیہ کی. تاریخ کتب اور تاریخ نگاروں کے میں نظر کرتا ہوں, آپ سب صاحب نظر ہیں, صاحب کتب مطالعہ ہیں, تو آپ اس سے خوش رہو گے, لطف لیں گے. قادسیہ کی جنگ لڑی جا رہی ہے, اور جب فتح ہوئی تو چین میں گوئیاں شروع ہوئی ادھر ادھر, تو دیکھا کہ یار کچھ چیز خاص نہیں آئی. تو اور صحابہ نے کہا کہ یار یہ دیکھ کافر تو بڑے شودے نکلے, جنگ دے چلو فتح ہوئی لیکن ہے کی تو کوئی قیمتی چیز کچھ نہیں ہوا. اس طرح رات گزری تو ایک صاحب حجاب انسان اس وقت کے امیر کے خیمے میں داخل ہوا, منہ ڈھنکا ہوا ہے. اس نے آ کر اجازت طلب کی, اس نے اجازت ہوئی تو اندر آیا. اس نے کہا کہ جناب یہ لے لو. دیکھا تو سونا درہم دینار اس وقت تھے تو بڑی کثیر تعداد میں کھربوں کی مالیت تھی. اس نے کہا کہ ہم تو کہہ رہے تھے کوئی چیز نہیں ہے, تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ قیمتی چیز میں نے اسی وقت اٹھا لی تھی. انہوں نے کہا کہ تجھے تو تیری تو اب بھی شناخت نہیں ہو رہی, چہرہ تیرا ڈھنکا ہوا ہے, تو نہ بھی دیتا تو کوئی بات نہیں تھی, آپ تم پر تو کوئی جانتا نہیں تھا نا. اس نے کہا کوئی نہ جانے, رب تو جان رہا تھا نا, وہ جان رہا تھا, پہچان رہا تھا. اور میں نے جس کا کلمہ پڑا ہوا ہے اس نے کہا تھا کہ دھوکہ دہی نہ کریں, جس کا مال ہے اٹھاؤ اس تک پہنچاؤ. حضرت امیر المومنین مولا علی کی مجھے بات یاد آ گئی. سبحان اللہ. حضرت مولا علی حضرت معاویہ کعبے میں ہیں, تو جب جنگ صفین ہوئی تو ایک عورت تھی حضرت مولا علی کے ساتھ جو رنس پڑتی تھی مقابلے میں. تو وہ پتہ چلا جناب معاویہ کو کس نے کہا کہ جناب وہ عورت بھی آئی ہوئی ہے, آج تھی وہ عورت بھی ہے. انہیں بلا کے جہاں تے کافی اونٹ سے پیسے دیتے, گل غور نہ سنو توجہ نہ, بڑے پیسے دیتے جناب معاویہ اس عورتاں تے دے کے تے انہاں آستہ جاکھیا تک نہ مولا علی نہ تو بڑی رہی ہیں تے تو دا 100 اونٹ سے درہم دینار وہ دے سکنے, علی دے سکنے. تے عورت بھی یہی نا علی والی, اونچی آواز سے بولیں, علی والی تھی جس نے مولا علی نے کہا میں نے اپنی زندگی میں دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں, یہ کسی دنیا دار کے پاس جا سکتی ہیں, علی کے پاس نہیں آ سکتی. محنت کر کے کھان والا تے چٹنی تے نانے جوی جس کو بخشی ہے اسے بازو حیدر بھی عطا کر. نانے جوی کھان والا, نانے جوی یہ سرچ کریو, میں نے دسنا ہوم ورک لے لو تھوڑا جا, نانے جوی. تو انہوں نے کہا کہ تو دا علی دیوے اتنے پیسے اور درہم دینار میں اونٹ چھوڑ. انہوں نے کہا تو اونٹا نہیں گل کرنا ہے, علی میں نو 2 درہم نہیں دینا. اور یہ تک نہ پھر مہربانی دیکھ میری تے میں کہہ دے تو چیزاں دی تھیاں, علی تینوں 2 درہم نہیں دینا تے تو آپ تک لے. انہوں نے کہا علی اس لیے نہیں دیتا کہ لوگوں کا مال ہے تے لوگ ہی دینا ہے علی. ہائے ہائے یہ لطف دلو نا اس گل تے. انہوں مائی نے کہا بی بی نے شاہ جی کہ علی تو مجھے 2 درہم نہیں دے سکتا اس لیے کہ مال غنیمت ہے. مال غنیمت غریبوں کا مال ہے, وہ لوگوں پھنسانے واسطے علی نہیں دینا. تے تسی جناب پھنسانے کی کوشش تو میں نہیں لینی, میں لے بھی لی ہے, لیکن علی تو 1 درہم بھی اگر غنیمت کا دے گا تو حق والے کو عطا کرے گا. حق والے کو تو یہ نہ صاحب کردار مسلمان کو کسی نہ کسی طرح صاحب کردار ہونا چاہیے. بول پاؤ تھوڑے بولتے ہو, صاحب کردار ہونا چاہیے. تو اپنی تنہائی کی زندگی کو اللہ آپ سب کو مجھے بہتر سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کے میری جو مشکلات ہیں میں درپیش ہیں, ہمارے امت مسلمہ کو, ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ اس کو استحکام و ترقی عطا کرے. اور ہم یہ خوشائن بات ہے جو جنگ بندی ہوئی ہے, اللہ اس دنیا کے کونے کونے کو اپنی حفاظت میں رکھے اور امن عطا فرمائے, اور ہم سب کو امن بانٹنے کی اور امن میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج گولڈا شریف حضور چراغ گولڈا کے داماد کی نماز جنازہ ہے 5:30 بجے. گولڈا شریف حضور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے حضرت کے داماد کی رحلت ہوئی ہے, اور گولڈا شریف 5:30 بجے انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ آستانہ عالیہ گولڈا شریف میں ادا ہوگی. اچھے لوگوں کی اولادیں ہیں, اچھے لوگ ہیں,
چاہیے کہ ہم سب وہاں جا کے اپنے نماز جنازہ ادا کریں۔ اللہ آپ سب کا میرا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو ایمان کی دولت دنیا میں بھی عطا کرے اور مرتے وقت بھی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا